نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں معزز ساتھیوں اور حاضرین جمعہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر 5 بڑے بڑے حق ہیں. ان حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے. میرے دوستوں، اب محبت کرنے کے 3 اسباب بنتے ہیں، 3 وجہیں ہوتی ہیں. آدمی اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے کمال کی وجہ سے، آدمی اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے جمال کی وجہ سے، آدمی اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے احسانات کی وجہ سے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے کمالات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات بیان کیے تھے، میرے محترم آج ہم سوچ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمالات کے بارے میں بات کریں. میرے محترم، آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے حسن اور اس کے جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، مگر میرے دوستوں محبت جو حسن و جمال کی بنا پر ہوتی ہے یہ دائمی نہیں ہوتی. اور عام حضرات کو ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو اس سے متاثر اور مرغوب ہوتے ہیں. میرے محترم، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جب یہودی تھے، اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے چہرے کو دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. میرے دوستوں، نبی کا چہرہ اس کی صداقت کا گواہ ہوتا ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ خوبصورت کسی کو ہم نے دیکھا ہی نہیں. اسی طرح حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں. میرے محترم، حضرت علی نے اس پیکر حسن کو اس طرح بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی اچانک سے دیکھ لیتا تو وہ ہیبت زدہ ہو جاتا تھا. میرے دوستوں، اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ والا اور شیدا ہو جاتا تھا. میرے دوستوں، جب اس پیکر حسن کو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسکراتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ جان جیسا کھل جاتا تھا. میرے دوستوں، کسی نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ تلوار جیسا چمکتا تھا تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ میرے محبوب کا چہرہ وہ آفتاب مہتاب جیسا چمکتا تھا. میرے دوستوں، کسی شاعر نے اس سے بھی چاند سے تشبیہ دینا گوارا نہیں کیا، بلکہ کہا چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی بات ہے، چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی بات ہے. چاند کے چہرے پر چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے. اور جب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے اس چہرے انور کو دیکھا تو فرمایا وہ احسن من کلم ترقت عینی، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. وہ
اجمل من کلم طلب النساء، اور کسی ماں نے اس سے زیادہ خوبصورت جنا ہی نہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پاک پیدا کیا گیا، اور فرمایا کہ ایسا ہی پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب خوبصورتی کی بنا پر محبت کی جاتی ہے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو یہ پکار اٹھے، شاید کہتا ہے آفا کہا گردید ہم پہرے بوتا ورزید ہم، آفا کہا گردید ہم پہرے بوتا ورزید ہم، بسیار خوبا دید ہم، لیکن اونچی سے دیگری میں نے تو مشرق و مغرب کی سیر کی ہے، میں نے تو خوبصورت کے حسین اعلیٰ شاہکار کو بھی دیکھا ہے، لیکن اے آمینہ کے دبل یتیم، اے آمینہ کے لگتے جگر، جب تیرے بچے کو دیکھا، اے آمینہ جب میں نے تیرے بچے کو دیکھا تو میں اس مقام پر پہنچا ہوں کہ تیرا بچہ ایک انوکھی اور ایک اعلیٰ حسین و جمیل کا ایک مثال ہے، تیرے مقابلے میں تو کوئی نہیں ہے۔ میرے محترم، جب پہلے کی بات یہ ہے، جب اگر خوبصورتی کی بنا پر کسی سے محبت کی جاتی ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک خوبصورت اور اعلیٰ شاہکار کے عظیم ترین صفت سے بھرپور پورے مجسمے ہیں میرے محترم۔ اور جب محبت کی جاتی ہے کسی سے اس کے احسانات کی وجہ سے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عربی کا مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، یعنی انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ انسان جو ہوتا ہے احسان کا غلام ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلاں میرا مطیع بن جائے، فلاں میرا فرما بردار بن جائے، تو آپ اس کے ساتھ احسانات کریے، وہ اگر اس میں انسانیت ہوگی تو وہ آپ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے گا میرے دوستوں۔ اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس دھرتی پر جو سب سے زیادہ احسانات اگر کسی کے ہیں تو آقا مکی مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیں خدا سے ملایا، جنہوں نے ہمیں خدا کا جلوہ دکھایا، جنہوں نے فلک کی بلندی، زمین کی پستی، رات کی تاریکی، دن کی روشنی اور سورج کی دمک، چانداروں کی دمک، تاروں کی دمک اور قطرے کی دعوت میں ایمان ربانی کی سیر کرائی، جنہوں نے اونٹوں کے چرواہوں کو زمانے کا امام بنایا، جنہوں نے غریبوں سے محبت کی، بے آسروں کے آسرا بنے، درد مندوں کی دوا بنے۔ اور ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ اگر کوئی انسان کسی پر احسان کرتا ہے تو کسی فرد پر، کسی ایک شخص پر یا کسی ایک قبیلے پر یا کسی ایک طبقے پر یا کسی ایک کہہ لیجیے کسی ایک علاقے پر احسان کرتا ہے، لیکن چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت تمام انسانوں کے لیے، بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت حیوانوں کے لیے بھی ہے۔ آپ نے ان کے حقوق بتا کر ان پر ظلم و ستم ہونے سے ان کو بچا لیا ہے میرے دوستوں۔ یتیموں کا مال اڑا لیا جاتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تحفظ عطا کیا ہے، بیواؤں سے نفرت کی جاتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں بسا کر امت کے لیے مثال قائم کر دی ہے میرے دوستوں۔ اسی طرح مزدور کی مزدوری غصب کر لی جاتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری عطا کر دی جائے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کو جو مقام دیا ہے وہ کسی نے نہیں دیا ہے، چاہے ماں کی شکل میں ہو یا بیٹی کی شکل میں ہو یا بیوی کی شکل میں ہو میرے دوستوں۔ ماں کے بارے میں فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی کے بارے میں فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے عہد خانے کے لیے بہتر ہو۔ اور اسی طرح بیٹیوں کے بارے میں فرمایا، پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آپ نے اس جرم سے بیٹیوں کو بچایا اور فرمایا جس باپ نے اپنی بیٹی کی تربیت، جس باپ نے اپنی بیٹی کی پرورش کا حق ادا کر دیا وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جیسے کہ دو انگلیاں ہوتی ہیں میرے دوستوں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات تمام پوری کائنات والوں پر ہے. اور یہ بھی غور کیجیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساحر کہا گیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا گیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر غلاظت ڈالی گئی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر پتھر مارا گیا. تو کس لیے مارا گیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا تو کس لیے چھوڑنا پڑا؟ حقیقت تو یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی خواہش نہیں تھی, نہ منصب, نہ عہدہ, نہ مال, بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر کوئی خواہش تھی تو صرف اور صرف یہی خواہش تھی کہ ساری انسانیت جہنم میں ایندھن بننے سے بچ کر جنت کا حقدار بن جائے. میرے دوستوں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کیا کیا گنوایا جائے. میرے دوستوں, اگر آپ چاہے جانوروں کی بات کریں یا انسانوں کی بات کریں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت تمام مخلوق پر. میرے دوستوں, جب احسانات کی بنا پر محبت کی جاتی ہے تو میرے دوستوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات اس تمام پوری کائنات پر ہے, تو ہمارا یہ حق بنتا ہے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قلبی محبت کریں. اور اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ ہمیں حضور سے محبت نہیں ہے تو مان لیجئے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے, وہ تو بے جان ہے, اس کے اندر جان نہیں ہے, وہ تو ڈھانچہ ہے, اس کے اندر روح نہیں ہے. میرے دوستوں, آپ کے سامنے میں چند واقعات پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کا اور ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. حضرت زید بن ثمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے قید کر لیا, قریش نے ان سے خرید لیا تاکہ ان کو سولی کی جائے. حضرت زید بن ثمرہ سے ابو سفیان بن حرب نے کہا, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ خدا کی قسم کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پھانسی دی جائے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی دی جائے اور تم اپنے گھر میں آرام سے ہو؟ حضرت زید نے کہا, سن لو, کان کھول کر سن لو, مجھے یہ بھی نہیں پسند ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں آرام سے ہو اور اپنے گھر میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے, آرام سے ہو اور اپنے گھر میں ہوتے ہوئے ایک کانٹا بھی چبھ جائے, یہ بھی مجھے پسند نہیں. میرے دوستوں, ابو سفیان سن کر یہ پریشان ہو گیا, حیران رہ گیا, کہا ایسی محبت ہم نے دیکھی نہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اسی طرح ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قلبی محبت کرنا چاہیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا خطبہ دیا تو کفار و مشرکین ٹوٹ پڑے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچانے کے لیے ڈھال بن گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی قدر بچے, لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار و مشرکین نے بہت مارا, اس قدر مارا کہ لہوحان ہو گئے, شام تک بے ہوش رہے. ہوش آنے کے بعد جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو جملہ جاری ہوا یہ یہی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے. ان کے رشتہ دار جو جمع تھے انہوں نے کہا, آپ ان کو ملامت کرنے لگے کہ انہیں کی وجہ سے یہ مصیبتیں آئی ہیں, انہیں کی وجہ سے یہ تکلیفیں آئی ہیں, انہیں کی وجہ سے یہ زخم کاری ہوئی ہے, آپ انہیں کی فکر کرتے ہیں, آپ تو انہیں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. میرے دوستوں, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عاشق ہے کہ وہ عاشق ہے. انہوں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے. ان کی اماں نے کچھ کھانے کے لیے کہا نہیں, جب تک یہ پتہ نہیں چل جائے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا. اسے کہتے ہیں عاشق رسول. میرے دوستوں, آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال تو اس پیر کے ایک مرید جیسا ہے. جب پیر صاحب جنگل میں سفر کر رہے تھے, بھوک لگتی ہے, پیر صاحب اپنے مرید سے کہتے ہیں کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں لے آؤ. تو مرید کہتے ہیں میں بہت تھک گیا ہوں, آپ بھی جائیں اور جنگل سے لکڑی لے کر آئیں. بیچارے پیر صاحب تھکے مارے جاتے ہیں اور جنگل سے لکڑی لے کر آتے ہیں. میرے دوستوں, جب پیر صاحب لکڑی لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں مرید سے کہ اب آٹا گوندھ لو, مرید کہتا ہے کہ آپ ہی گوندھ لیں, آپ کے ہاتھ میں جو برکت ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اسی جیسے تیسے پیر صاحب آٹا گوندھ لیتے ہیں اور پھر پیر صاحب آٹا گوندھ کر فرماتے ہیں کہ تو روٹی بنا لو اور سالن بنا لو. تو
وہ مرید کہتا ہے کہ تمہیں حضرت آپ ہی بنا لے، میں ایک دم بالکل تھکا ہوا ہوں، ایک دم سخت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، حضرت آپ ہی بنا لے۔ بیچارے حضرت کیسے کھانا تیار کر دیتے ہیں اور اس مرید سے، اس کاہل مرید سے کہتے ہیں کہ آؤ کھانا کھا لو، اور اب وہ کاہل مرید کہتا ہے حضرت اب تو انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے، اب انکار کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اور آیا اور حضرت کے ساتھ مل کر کھانا کھا لیا۔ میرے دوستوں آج ہم بھی اسی طرح ہو گئے ہیں کہ کرنا کچھ نہ پڑے اور حضور علیہ السلام کی نہ اتباع کرنا پڑے نہ سنت پر عمل کرنا پڑے اور ہمیں عاشق رسول کی سند حاصل ہو جائے۔ میرے دوستوں اسلام مٹتا ہے تو مٹتا رہے، کوئی غم نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی سنتیں مٹتی ہے تو مٹتی ہے، مٹتی رہے، کوئی غم نہیں ہمیں۔ آج اسی طرح اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اڑایا جاتا رہے، کوئی غم نہیں ہے ہمیں۔ اسی طرح صحابہ کو گالی دی جاتی ہے تو دی جاتی رہے، کوئی غم نہیں ہے مجھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اگر آپ نہیں غم کریں گے تو کون غم کرے گا؟ میرے بزرگوں اور دوستوں آج یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سنت میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سنت کی اتباع کریں، حضور علیہ السلام کی اتباع کریں اور اپنے بچوں کو سنت کے مطابق سنت بتائیں کس طرح کھانا کھایا جاتا ہے۔ آج تو ہمیں شرم آتی ہے سنت کے مطابق پانی پیتے ہوئے، آج دیکھیں روڈ پر کھڑا ہوا مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا بچہ روڈ پر کھڑا ہوا کھڑا ہو کر پانی پیتا ہے۔ آج یہ حضور علیہ السلام کے طریقے پر پانی پینے شرم آتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اگر ہم حضور کی سنتوں کو زندہ نہیں کریں گے، کوئی آنے والا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہوگا، کوئی ایسا آسمان سے نہیں اترے گا کہ آئے گا اور آپ کو بتائے گا۔ میرے دوستوں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی اتباع کریں اور حضور علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کرنے کے ساتھ اپنے ماتحتوں کو بتائیں، اپنے چھوٹوں کو بتائیں یہ حضور کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کرنے والا بنائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔